بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا حرم مکی میں انتظار کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا نام بھی ائمہ کی فہرست میں شامل ہو۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام ائمہ حرمین میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے، اور اس سال یعنی 1445 ہجری 2024 کے رمضان المبارک میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری بھی امام ہوں گے، تراویح پڑھائیں گے، قیام اللیل کروائیں گے، تہجد میں وہ موجود ہوں گے، بلکہ وہ خطبات جمعہ اور دروس بھی ارشاد فرمائیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، چاہا جا رہا تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام بھی ائمہ حرمین میں اور خاص طور پر حرم مکی کے اماموں میں شامل ہو اور سامنے آئے۔ چونکہ جو نام پہلے سامنے آئے اور جو شیڈول پہلے جاری ہوا اس میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام شامل نہیں تھا، تو ان کے چاہنے والوں میں مایوسی پیدا ہوئی کہ ان کا نام کیوں نہیں آیا، اور ایک عرصے سے وہ نظر بھی نہیں آ رہے۔ ظاہر ہے ان کا جو معاہدہ تھا امامت کا وہ مکمل ہو چکا تھا، تو یہ ایک معجزاتی طور پر اچانک ان کا نام سامنے آیا ہے، اور یہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا، چونکہ پہلے اعلان ہو چکا ہے، شیڈول بن چکا ہے، اور پوری ترتیب واضح ہو چکی ہے کہ حرم مکی میں کون امام ہوں گے، حرم مدنی میں کون امام ہوں گے، تسلیمات اولیٰ کون پڑھائیں گے، تسلیمات اخیرہ کون پڑھائیں گے، عشاء کے متصل کون امام آئیں گے، تہجد کے وقت میں کون امام آئیں گے۔ یعنی اس کی پوری ترتیب بن چکی تھی، اور لوگ سوچ نہیں رہے تھے اور لوگ توقع نہیں رکھ رہے تھے کہ شاید اب کوئی تبدیلی ہوگی، لیکن معجزاتی طور پر فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام سامنے آیا ہے، اور یہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خصوصی احکامات پر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے، جو حرمین پریزیڈنسی کے رئیس ہیں، اور انہی کے زیر امارت اور انہی کے زیر ترتیب اور انہی کے حکم سے جو ائمہ حرمین کا تقرر اور تعین ہوتا ہے، تو انہیں یہ آرڈرز موصول ہوئے خادم الحرمین کی طرف سے اور ولی عہد کی طرف سے کہ شیخ یاسر الدوسری کا نام بھی شامل کیا جائے۔ تو اب نیا شیڈول بنے گا، نئے جو ہے پوری ترتیب سامنے آئے گی، اور ان ناموں میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام بھی شامل ہوگا۔ یعنی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعیقلی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجوہنی کے ساتھ حرم مکی میں، کعبۃ اللہ شریف میں، مسجد الحرام میں اس سال فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری بھی تراویح پڑھائیں گے، امامت کروائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی انفرادیت ہے۔ یعنی خوشخبری فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کے چاہنے والوں کے لیے ہے، اور انفرادیت خود فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کے لیے ہے کہ ترتیب جاری ہو گئی، شیڈول جاری ہو گئے، اعلانات ہو گئے، باقاعدہ ترتیب بن گئی کہ تسلیمات اولیٰ میں کون سے امام آ رہے ہیں، تسلیمات اخیرہ میں کون سے امام آ رہے ہیں، عشاء کے متصل کون سے امام آ رہے ہیں، تہجد کے وقت میں کون سے امام آ رہے ہیں۔ یعنی ایک پوری ترتیب بن گئی۔ تو اچانک سے اب فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام آیا ہے، تو اب نیا شیڈول جاری ہوگا، نیا اعلان جاری ہوگا، نئی ترتیب جاری ہوگی۔ تو بہرحال یہ ان کا اعجاز ہے، یعنی اس کو ان کی انفرادیت کہہ سکتے ہیں، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک اعجازی کیفیت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ایک بار پھر وہ رونق افروز ہوں گے اور جلوہ افروز ہوں گے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور ایک بار انہیں پھر یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ بیت اللہ شریف میں
امامت کروائیں گے۔ ظاہر ہے ایک دنیا ایک عرصے سے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم جو ہیں وہ جا چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی لوگوں میں بہت اضطراب ہے اور بہت ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ان کا ایک انتظار کیا جا رہا تھا، تو پھر اچانک سے شیخ یاسر الدوسری بھی چلے گئے، تو لوگوں کا جو ایک دل ہے وہ خاصا ایسا محسوس ہوا کہ شاید حرم میں اب جو ایک لگاؤ بن جاتا ہے نا جی لوگوں کا، مسلسل کچھ ائمہ کو سن سن کے ان کی تلاوتیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے پیچھے جمعے پڑھنا، ان کو سننا، تو ایک خاص لگاؤ بن جاتا ہے، ایک خاص قلبی تعلق بن جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کے ساتھ بنا ہوا تھا، تو ظاہر ہے ینگ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں، تو ان کے چاہنے والے یہ چاہ رہے تھے کہ شاید انہیں دوبارہ واپس آنا چاہیے، اتنی جلدی انہیں اپنا معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں واپس آنا چاہیے، یا اگر انہیں ہٹایا گیا ہے تو انہیں لایا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے خاصا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاصا فضل فرمایا، اور خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے خصوصی احکامات آئے، خصوصی آرڈرز آئے، اور حرمین شریفین پریزیڈنسی کے رئیس فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ نے دوبارہ اعلان کیا، اور اس اعلان میں فضیلت الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ کا نام شامل کیا گیا ہے۔ تو اس سال حرم مکی میں، بیت اللہ شریف میں، کعبۃ اللہ میں جن ائمہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ تراویح پڑھائیں گے، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائیں گے، تو ان میں ایک نام جو ہے وہ ایک بار پھر فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام بھی شامل ہوگا۔ تو اس سال شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ ماہر معیقلی، شیخ بندر بلیلہ، شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری بھی موجود ہوں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئیں، اور ان کے چاہنے والوں کی یہ چاہت پوری ہو گئی، انہیں پسند کرنے والوں کی جو ایک پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ شرف قبولیت پا گئی، اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کی واپسی ہو گئی ہے، بطور امام ان کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ بڑا ایک انفرادی فیصلہ ہے، اور بڑی ایک انفرادیت ہے اس میں شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ کی، کہ باقاعدہ شیڈول جاری ہو گیا، اعلان جاری ہو گیا، ترتیب جاری ہو گئی، اور ظاہر ہے ایک سب لوگوں کے ذہن بھی بن گئے، اور سب نے یعنی یہ سوچ لیا کہ شاید اب فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کی واپسی نہیں ہوگی، یا وہ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے خاص فضل فرمایا اور ان کی واپسی ہو گئی۔